السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ وقال تبارک وتعالی فی موضع آخر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ حسب روایت تاخراتوں میں تقریر سے پہلے حمد یا نعت پڑھنے کی عادت ہے، تو دو چار لائن حمد کی پچھلی رات میں نے آپ کو نعت رسول سنا دیا تھا، اور آج میں آپ کے سامنے دو چار لائن حمد کی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے بلند ہے تو اعلیٰ مقام تیرا، سب سے بلند ہے تو اعلیٰ مقام تیرا، رحمت تیری صفت ہے، رحمت تیری صفت ہے، رحمان نام تیرا، رحمت تیری صفت ہے، رحمان نام تیرا، پھولوں کو تو نے خوشبو جگنوں کو روشنی دی۔ جگنو معلوم ہے؟ جگنو اب نہیں دکھتے ہیں، بہت کم دکھتے ہیں۔ پھولوں کو تو نے خوشبو جگنوں کو روشنی دی، ہے کس قدر نرالا، ہے کس قدر نرالا، ہر ایک کام تیرا، ہے کس قدر نرالا، ہر ایک کام تیرا، رحمت
تیری صفت ہے، رحمان نام تیرا، کام و دہن میں جیسے قند و نبات ٹپ کے، قند و نبات ایک میٹھا پودا ہے، میٹھا پودا، اور کام و دہن بولے تو منہ میں اور حلق میں، کام و دہن، کام و دہن میں جیسے قند و نبات ٹپ کے، لیتا ہوں جب کبھی بھی، لیتا ہوں جب کبھی بھی لذت سے نام تیرا، لیتا ہوں جب کبھی بھی لذت سے نام تیرا، سب سے بلند ہے تو، اعلیٰ مقام تیرا، مومن ہو یا کہ منکر، وہ دوست ہو کہ دشمن، مومن ہو یا کہ منکر، وہ دوست ہو کہ دشمن، کس پر نہیں ہے مولا، کس پر نہیں ہے مولا، فیضان عام تیرا، کس پر نہیں ہے مولا، فیضان عام تیرا، سب سے بلند ہے تو، اعلیٰ مقام تیرا، اسلام کب سے یا رب مغلوب ہے جہاں میں، اسلام کب سے یا رب مغلوب ہے جہاں میں، پھر ہوگا کار فرما، پھر ہوگا کار فرما، کب وہ نظام تیرا، پھر ہوگا کار فرما، کب وہ نظام تیرا۔ یہ شعر بڑا ہی بہترین ہے اس حمد کے اندر۔
گر دونوں جہاں کو یا رب سیراب کر رہا ہے، دونوں جہاں کو یا رب سیراب کر رہا ہے، گردش میں ہے ازل سے، گردش میں ہے ازل سے، لبریز جام تیرا، گردش میں ہے ازل سے، لبریز جام تیرا، ہے اپنی لغزشوں پر ماجد کو بھی ندامت، یہ حمد ہے ابو البیان حماد کی، لیکن دعائیہ میں میں نے اپنا نام لیا ہے اپنی لغزشوں پر ماجد کو بھی ندامت، تو بخش دے اسے بھی، یہ ہے غلام تیرا، تو بخش دے اسے بھی، یہ ہے غلام تیرا، رحمت تیری صفت ہے، رحمان نام تیرا۔ پڑھ لیجئے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، پڑھیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آج جس عنوان پہ روشنی ڈالنی ہے وہ توحید کی اہمیت ہے۔ اللہ ہمیں توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے توحید کو سمجھ لیا اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب انشاءاللہ۔ توحید کے بغیر مذہب اسلام میں، دین اسلام میں کسی بھی عمل کو قبول کرنے یا کرانے کا کوئی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک مسئلہ بتاتے چلیں کہ بابا آدم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ان میں شریعتیں بدلی ہیں۔ کیا ہے؟ یاد رہے یہ مسئلہ، شریعتیں بدلی ہیں۔ ہم جس شریعت میں ہیں یہ شریعت اسلام ہے۔ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت عیسوی تھی، شریعت موسیٰ، شریعت نوح، شریعت ابراہیم، ہے نا، شریعت آدم، شریعتیں الگ الگ رہیں لیکن دین ایک رہا۔ کیا ہے؟ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ توحید نہیں بدلا، توحید نہیں بدلا، توحید میں کوئی خلل نہیں آیا۔ شریعتیں بدلی، بابا آدم کے بیٹوں میں بیٹیوں میں شادی جائز تھی ان کی شریعت میں، محمد کی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ قوم لوط میں کافر سے نکاح جائز تھا، کافر، لوط کی بیوی کافر تھی۔ نوح کی شریعت میں کافر عورت سے نکاح جائز تھا، نوح کی بیوی کافر تھی، شریعت ان کی تھی لیکن توحید وہی تھا۔
کیا کہا اللہ رب العالمین نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رسول، اے میرے نبی آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، اللہ نے کہا إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سب کے طرف میں نے یہی وحی نازل کی کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دین اور توحید میں خلل نہیں آیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر کے اللہ نے مخاطب کیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اے میرے نبی آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں سب کو یہی حکم دیا کہ اپنی قوم کو بتائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت اسی کی ہوگی، سر اسی کے سامنے جھکے گا، بڑائی اسی کی، کبریائی اسی کی اور کسی کی نہیں، نہ اللہ بدلا نہ توحید بدلا، نبی بدلے، شریعتیں بدلی، اور توحید کہتے کسے ہیں؟ توحید سنتے ہیں نا ہم لوگ، توحید توحید توحید، یہ توحید ہے کیا؟ یہ مصدر ہے نہیں، وحد یوحد سے، بات تفعیل سے یہ مصدر آتا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے توحید کی تعریف کی، اللہ التوحید هو افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالعبادہ، التوحید افراد اللہ هو افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ، توحید یہ ہے کہ اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے، اس کی عبادت میں کسی طرح کا کوئی خلل نہیں آنا چاہیے، یہ توحید ہے، یعنی اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، عبادت میں، بڑائی میں، بزرگی میں، مانگنے میں، سوال کرنے میں، سر جھکانے میں، تسبیح و تحلیل میں، دعا مناجات میں، اضطراب میں، اضطرابیت میں، بے چینی میں، تاریکی میں، تنہائی میں، اجالے میں، جماعت میں، مسجد میں، گھر میں، صحرا میں، بیابان میں، جنگل میں، طوفان میں، بارش میں، اندھیرے میں، اجالے میں، غریبی میں، امیری میں، مفلسی میں، فقیری میں، بے اولادی میں، اولاد پن میں، تمنگری میں، بادشاہی میں، فقیری میں، مسکینی میں، عاجزی میں، انکساری میں، بادشاہی میں، فارغ البالی میں، اگر کسی کو پکارا جائے گا تو وہ صرف اللہ کو پکارا جائے گا اور کسی کو نہیں پکارا، اسی کو توحید کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اور ایک جگہ فرمایا گیا التوحید شرعاً افراد اللہ بحقوقہ وهو ثلاثۃ حقوق، حقوق ملک وحقوق عبادت وحقوق اسماء و صفات، بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، یہ توحید ہے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، کوئی تصرف نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، کوئی نہیں سن سکتا سوائے اللہ کے، حقوق عبادت، دعا اللہ کے لیے خاص، عبادت اللہ کے لیے خاص، دعا کس سے کریں گے؟ کسی بزرگ کی درگاہ پہ نہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، عبادت اللہ کی ہوگی اور عبادت دعا ہے، کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کیا کہا؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا دعا یدعو سے مصدر یہ بھی ہے پکارنا، دعا کا مطلب پکارنا، آواز لگانا، اور پکارنا کسے ہے؟ اللہ رب العالمین کو، توحید کا ایک یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام عبادات کا مستحق ہے، جیسی بھی عبادت ہو،
نفلی ہو، سنت ہو، شکرانے کی ہو، اشراق ہو، دعا ہو، فرض ہو، یعنی حج ہو، عمرہ ہو، یعنی جو بھی ہے، رمضان کے روزے ہوں، نفلی روزے ہوں، یہ کس کے لیے رکھا جائے گا؟ صرف اللہ رب العالمین، اور اس کا حقدار کوئی نہیں ہے۔ اور وہی اللہ نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمام دنیا کے انسانوں کو، اس میں انبیاء بھی شامل، صدیق بھی شامل، شہداء بھی شامل، اولیاء بھی شامل، سب کو اللہ رب العالمین نے خطاب کر کے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اے لوگو، اے انسانوں، اے جناتو، تمہارا ایک ہی معبود ہے اور وہ صرف اللہ ہے۔ آگے اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، مہربانی بھی کرنے والا وہی ہے، رحم بھی کرنے والا وہی ہے۔ رحم بھی اللہ کرتا ہے، مہربانی بھی اللہ کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جتنے نبیوں کو میں نے بھیجا، جتنے رسولوں کو میں نے بھیجا، سب کا مقصد ایک تھا۔ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی پہچان کرائی جائے۔ آج کا مسلمان اللہ کو بھول گیا، صرف ایک ہی مقصد کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کتنا طاقتور ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس کے قبضے میں کیا کیا چیزیں ہیں، انہی چیزوں کی پہچان کرانے کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو نازل کیا، مبعوث کیا۔ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو مسلمانوں میں جو آج شرک ہو رہا ہے، مسلمان جو آج شرک کر رہا ہے، شرک اور بت پرستی کب سے ایجاد ہوئی جانتے ہیں؟ بت پرستی، فوٹو کب بنائے گئے، تصویریں کب بنائی گئی جانتے ہیں؟ یہ ود ہے، یہ یعوق ہے، یہ نصر ہے، یعنی یہ جتنے بھی نام ہیں یہ قوم نوح کے صالحین کے نام ہیں۔ حضرت نوح کے قوم کے صالح لوگوں کے نام ہیں۔ جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان لوگوں کو وسوسہ دیا کہ ان کی تصویریں بنا کے رکھ لو یادداشت کے طور پہ، اور دھیرے دھیرے ان تصویروں کو لوگوں نے مورتی بنا دیا اور اس کی عبادتیں ہونے لگی۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالتے ہیں تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کی پوری زندگی کتنے سال کی؟ 63 سال چند مہینے کی، بتائیں 63 ایئرس کچھ مہینے کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آج کے مشرکوں کو دیکھا جائے، میں چند ضروری باتیں آج آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ تقریر کے آخر میں۔ اللہ ہمیں سمجھ لینے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کل کے مشرکوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے مکے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، یہ بہت ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ مکے میں مزار نہیں تھے، کیا نہیں تھے؟ جو بت پرستی ان کے باپ داداؤں میں چلی آ رہی تھی، انہی بتوں کو وہ پوج رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خاندان کے کسی بزرگ کا مزار نہیں بنایا تھا، یاد رکھیں۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو وہ جتنے بت تھے وہ کعبے میں رکھے ہوئے تھے۔ روایتوں میں 360 کا آتا ہے، کتنے؟ لیکن خانہ کعبہ میں مزار نہیں تھا، مزار نہیں تھا۔
اس بت پرستی سے روکنا آسان تھا، اس بت پرستی سے روکنا آسان تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جس چیز سے اللہ کے نبی نے بار بار منع کیا، باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ، ان لوگوں نے ایک ایسا شرک ایجاد کیا جس سے حضرت عیسیٰ بھی بری ہیں، موسیٰ بھی بری ہیں، حضرت داؤد بھی بری ہیں، یعنی تمام انبیاء بری ہیں۔ ان تمام نبیوں کی امتوں میں یہ شرک نہیں تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایجاد ہوا ہے۔ قربان جائیے 23 سالہ زندگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں 10 سال اگر نکال دیں، 10 سال، بہت غور سے سن لیں، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ، 10 سال والی زندگی اگر نکال دیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مدینے والی، تو بچ جاتی ہے 13 سال مکے والی۔ کتنے سال؟ 13 سال مکے والی۔ میں نے بارہا یہ بات بتایا کہ اسلام کے جتنے ارکان ہیں وہ سب مدینے میں فرض ہوتے ہیں۔ کہاں فرض ہوتے ہیں؟ بولیں، کوئی بھی سوال کرے تو اس کا جواب اس طرح دیں کہ اسلام کے جتنے ارکان ہیں وہ کہاں فرض ہوتے ہیں؟ مدینے میں۔ شراب کہاں حرام ہوئی؟ مدینے میں۔ سود کہاں حرام ہوئی؟ بولیں، مدینے میں۔ نماز کہاں فرض ہوئی؟ یعنی باضابطہ وقت کی پابندی کے ساتھ کہاں فرض ہوئی؟ مدینے میں۔ نماز تو فرض معراج میں ہی ہو گئی تھی، لیکن باضابطہ اس کا حکم کہاں نافذ ہوا؟ مدینے میں۔ زکوٰۃ کہاں فرض ہوئی؟ مدینے میں۔ روزہ کہاں فرض ہوا؟ مدینے میں۔ حج کہاں فرض ہوا؟ مدینے میں۔ معاملات کہاں فرض ہوئے؟ خرید و فروخت کے، مدینے میں۔ علم الفرائض کہاں آیا؟ مدینے میں۔ پردے کی آیت کہاں نازل ہوئی؟ مدینے میں۔ یعنی آپسی بھائی چارہ کہاں نازل ہوا؟ مدینے میں۔ کاروبار کی آیتیں کہاں نازل ہوئیں؟ مدینے میں۔ قرض کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے، یہ ساری چیزیں کہاں فرض ہوئیں؟ بولیں، مدینے میں۔ تو مکے میں کیا تھا؟ مکے میں کیا تھا؟ تو مکے میں 13 سال کیا کر رہے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسلام کے سارے معاملات مدینے میں فرض ہوئے، تو مکے میں کیا کر رہے تھے محمد الرسول اللہ؟ بولیں، کس پہ کام کر رہے تھے؟ توحید پہ کام کر رہے تھے۔ پچھلے تقرات کو میں کہیں تقریر کر رہا تھا تو میں نے اس میں ایک بات بتائی کہ اللہ نے توحید پہ اتنا زور کیوں دیا ہے؟ کیوں اتنا زور دیا اللہ نے توحید پہ؟ اگر اسلام کو ایک جسم بنائیں، اسلام کو ایک باڈی بنائیں جیسے ہماری باڈی ہے، تو اگر نماز ہاتھ ہے، روزہ پیر ہے، زکوٰۃ دل گردہ ہے، تو توحید کیا ہے؟ سر ہے۔ اس بات کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس بات کو میں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اسلام کو ایک جسم بنایا جائے تو توحید کا مقام کہاں ہوگا؟ توحید کو کیا نام دیں گے؟ سر کا۔ اب آپ بتائیں، اللہ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاسپیٹل میں ایک پیشنٹ کو کوئی لے جائے، اس کا ہاتھ کٹ گیا ہو، پیر کٹ گیا ہو، سب کچھ کٹ گیا ہو، پیٹ پھٹ گیا ہو، ہارٹ اٹیک آیا ہو، اس کو ڈاکٹر لے گا کہ نہیں لے گا؟ لے گا کہ نہیں لے گا ڈاکٹر؟ اور اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں، پیر میں کہیں کوئی خراش نہیں آیا ہے، ہاتھ بھی خوبصورت ہے، پیر بھی خوبصورت ہے، بدن میں کہیں کوئی داغ نہیں ہے، کوئی زخم نہیں ہے، لیکن ایسے باڈی کو ہاسپٹل میں لے گئے جس کا سر ہی غائب ہے، اس کو ڈاکٹر لے گا؟ یہی چیز کو سمجھانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال مکے میں رہے؟
اسی سر کو سمجھانے کے لیے۔ مشرک اور بدعتی کتنی بھی خوبصورت نماز پڑھ لے، کتنے بھی زکوٰۃ دے لے، کتنا بھی خوبصورت روزہ رہ لے، پورے جسم کی مثال کی طرح ہے، پورے جسم کی مثال کی طرح ہے، لیکن اگر اس نے شرک کیا تو گویا کہ اس نے ایمان کے سر کو کاٹ کے پھینک دیا۔ کیا کر دیا اس نے؟ ایمان کے سر کو ہی اڑا دیا۔ اور جب جسم میں سر نہیں تو جسم کے دوسرے حصے کتنے بھی اچھے ہوں وہ سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ بچیں گے، وہ بچیں گے؟ بولیں آپ، سر نہیں تو وہ لاش کب تک تازہ رہے؟ بالکل اسی چیز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے مکے میں رہے۔ دوسری بات، نماز پڑھوانے کے لیے اللہ کے نبی نے مار نہیں کھایا، زکوٰۃ کے لیے مار نہیں کھایا، روزہ رکھوانے کے لیے اللہ کے نبی کو مار نہیں پڑی۔ حج کے لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار پڑی، گاؤں چھوڑنا پڑا، 3 سال شیب ابی طالب میں رہنا پڑا، گھاٹی میں رہنا پڑا، بھوکے رہنا پڑا، پیاسے رہنا پڑا، اور گالیاں سننی پڑی، نہ جانے کیسے کیسے تہمتوں کو برداشت کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے، ایک بار نہیں کئی بار روئے۔ اللہ نے آپ کو ڈھارس بدھایا، تمام تکالیف کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے لیے برداشت کیا، دوسرے ارکان کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ یہ اتنا ضروری ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار توحید پہ ہے۔ اگر توحید میں خلل آ جائے تو آدمی جتنی بھی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، مشرک کا حج قبول ہے؟ بولیں، آواز دیں، مشرک کا حج قبول ہے؟ مشرک کا عمرہ قبول ہے؟ مشرک کی زکوٰۃ قبول ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کر دے اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے، وہ گمراہی میں ہے، وہ چاہے رات بھر نماز پڑھے۔ نہیں باندھیں گے نا دھاگے بچوں کو انشاءاللہ؟ بولیں، بچوں کے ہاتھوں میں دھاگے نہیں باندھیں گے نا؟ میری اماں لوگوں سے بھی پوچھ رہا ہوں، خواتین سے بھی، نہ جائیں کسی بابا کے پاس، کسی مزار کے، زندگی بھر کے اعمال کو اللہ برباد کر دیتا۔ اور ایک چیز، قرآن کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ کتنی سورتیں مدینے میں نازل ہوئیں؟ کتنی سورتیں؟ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اسلام کے تمام ارکان مدینے میں فرض ہوئے ہیں۔ کہاں؟ تو زیادہ قرآن مدینے میں نازل ہوا ہے۔ جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، سود، یہ وہ، جہاں سارے معاملات آئے تو قرآن زیادہ کہاں نازل ہوا؟ ہائے 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 ہائے، کتنے سیدھے لوگ ہیں آپ! نا، مدینے میں زیادہ قرآن نازل نہیں ہوا۔ کہاں ہوا؟ بولیں زور سے، اس کو یاد رکھیں۔ 114 سورتوں میں گن لیجئے گا جا کر کے، 88 سورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں۔ کتنی؟ عقل کیا کہتی ہے کہ زیادہ سورتیں مدینے میں نازل ہونا تھا، لیکن زیادہ سورتیں کہاں نازل ہوئیں؟ ڈبل نہیں، ٹرپل۔ قرآن کا 1/3 حصہ مکے میں نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ کہ میرے بندے توحید سمجھ جائیں، اللہ کو سمجھ جائیں۔ جب ایک بندے کا رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، جب وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کو جب پہچان لیا تو آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہنا نہیں پڑتا تھا۔
پڑھتا تھا؟ کبھی کسی صحابی کو دیکھا؟ کبھی جماعت نکلی مکے میں، مدینے میں آذان کے لیے صحابہ کرام مسجدوں میں بیٹھ کے انتظار کرتے تھے؟ آج تو توحید غائب ہے، اور ہانڈی، برتن، پتیلا، پلیٹ، کمبل، چادر لے کر کے سفر پہ سفر ہو رہے ہیں، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ ارے جب وہ اللہ کو نئی سمجھا تو وہ نماز کہاں سے پڑھے گا؟ پتیلا لے کر کے، ہانڈی لے کر کے دعوتیں چل رہی ہیں، مسجدوں میں چٹائیاں توڑی جا رہی ہیں، یہاں کی جماعت آ رہی، وہاں کی جماعت آ رہی ہے، یہ پک رہا ہے، وہ کھایا جا رہا ہے، کس لیے؟ نماز پڑھانے کے لیے۔ ارے جو اذان سن کر کے مسجد میں نہ آئے، گویا کہ اس کا توحید مضبوط نہیں ہے۔ کب تک نماز پڑھاؤ گے اسے؟ کب تک نماز پڑھاؤ گے اسے اپنے اور رب کا رشتہ ہی نہیں معلوم ہے، اور کوئی مائی کا لال یہ ثبوت نہیں دے سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں مسلمانوں کو لوگ مسلمان بنا رہے تھے۔ ہے ایسا؟ مسلمان بناتے رہتے تو مسلمانوں کی تعداد اتنی ہی رہ جاتی کہ نہیں رہ جاتی۔ وہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں بنا رہے تھے، وہ ان لوگوں کو مسلمان بنا رہے تھے، ان لوگوں کو جہنم سے بچا رہے تھے جو جہنم کے کھڈے کے کنارے جا کے کھڑے ہو گئے تھے کفر اور شرک کی وجہ سے۔ اور اس پر یہ وبال کہ یہ نبیوں والا کام ہے۔ اللہ اکبر! یہ تہمت کیا اللہ کے نبی نے کسی صحابی کو مسلمان بنایا؟ دیکھیں کتنا بڑا الزام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو جا کے کہا کہ چلو نماز پڑھنے؟ کہنا پڑا؟ نہیں کہنا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جو اپنے رب کو پہچان لے اور اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں عابد ہوں وہ معبود ہے، میں ساجد ہوں وہ مسجود ہے، اسے پھر کہنا نہیں پڑتا ہے کہ چلو نماز پڑھنے، زکوٰۃ دو، روزہ رہو، حج کرو، یہ کہنا نہیں پڑتا۔ جب اسے معلوم ہو جائے کہ توحید کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اسے پھر کوئی چیز کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ قرآن مکے میں نازل ہوا۔ کہاں؟ اب نہیں بھولیں گے نا آپ لوگ، کتنی صورتیں مکے میں نازل ہوئیں؟ اور مدینے میں پلس کر لیجئے 26، 26 پلس 88 کتنا ہوا؟ 114۔ تو زیادہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ ہاں، اور دیکھیں محمد الرسول اللہ جو بات کر رہا تھا نا نماز والی، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے طرف بھیج رہے ہیں۔ کیا کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ میں آپ کو ایسی قوم کے طرف بھیج رہا ہوں جو اہل کتاب ہیں، نصارہ ہیں، آپ ان کے طرف جا رہے ہیں۔ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔ اے معاذ، سب سے پہلے آپ انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی دعوت کا اصول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اے معاذ، سب سے پہلے آپ اہل کتاب کو جا کر کے اللہ کی طرف بلانا اور یہ کہنا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ آپ کی اس بات کو سمجھ جائیں۔ پہلے کیا سمجھانا ہے؟ نماز فرض تھی، محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے معاذ بن جبل کو بھیج رہے تھے یمن کی طرف. کہاں سے بھیج رہے تھے؟ یعنی نماز ہو رہی تھی، نماز فرض تھی، نماز وقت کے پابندی کے ساتھ پڑھی جا رہی تھی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا، اس کے بعد رسالت کی دعوت دینا، اور جب ان کا توحید مضبوط ہو جائے اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا فَعَالِمُهُ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. اس کے بعد یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کوئی شک نہیں نا اس حدیث میں. قرآن کے بعد کون سی کتاب ہے؟ بخاری کے بعد صحیحین، شیخین، شیخان ہے نہیں. بخاری اور مسلم کی جب حدیث آ جائے تو جس طرح قرآن کی آیت پہ شک کرنا مشکل ہے، اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیثیں جب آ جائیں، ایک ایک حدیث کو لکھنے کے لیے ان محدثین نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اس کے بعد ایک حدیث کو لکھا. اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے ان کے اوپر. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. جب آپ کی بات سمجھ جائیں، توحید سمجھ جائیں، رسالت سمجھ جائیں، تب ان کے بعد انہیں کہنا کہ اللہ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز بھی فرض کیا ہے. اس کے بعد تمام ارکان کو سمجھانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور اس کے بعد توحید کی فضیلت کیا ہے، توحید کی فضیلت کیا ہے. یعنی مسلم کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. توحید پہ جو مر گیا، جس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس نے شرک نہیں کیا، کہیں متھا نہیں ٹیکا، کسی بزرگ کو نہیں پکارا، کسی مرشد کو نہیں پکارا، کسی فقیر کو نہیں پکارا، شرک نہیں کیا، اور باقی سارے گناہ کیے لیکن شرک نہیں کیا، توحید کے اوپر مر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. مسلم کی روایت ہے. کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں. وہ ہے کہ نہیں 99 رجسٹر والا، 99 رجسٹر والا واقعہ ہے نہیں؟ یہ ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، تینوں حدیثوں میں یہ واقعہ موجود ہے. 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے حد نگاہ تک. سنیں سنیں ذرا توحید کا مقام سنیں. اللہ ہمیں موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے. توحید کا مقام، آمین بولیں زور سے. توحید کا مقام سنیں. محمد الرسول اللہ کسی اور نے نہیں فرمایا ہے، کائنات کے سب سے بڑے انسان نے فرمایا، کائنات اس دنیا کے سب سے معزز ہستی نے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قیامت کے دن 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے، سارے گناہوں سے بھرے ہوں گے، سارے خوش ہو جائیں، موحدین خوش ہو جائیں. کتنی بڑی بشارت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے، سارے بڑے بڑے گناہ سے بھرے ہوں گے. اللہ کہے گا کہ ادھر آ، کیا کروں تیرے ساتھ، تیرے ساتھ کیا کروں. وہ بیچارہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر کے رونے لگے گا، کہے گا کہ اللہ آج تو بچنا مشکل ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں ہم نے، چوری کیا، زنا کیا، ڈاکہ ڈالا، شراب پیا، یعنی بڑے بڑے گناہ سے مراد سمجھ لیں کیا کیا گناہ کیا. اللہ کہے گا ادھر آ، فرشتوں کو حکم دے گا اس کے لگیج میں تلاش کرو، اور کیا تو بھی ہے کیا، اس کے سامان میں، اس کے اعمال میں تلاش تو کرو، کچھ اور ہے. فرشتے کارڈ اٹھائیں گے، کہیں گے کہ اللہ ایک چیز اور ملی ہے، بڑی وزنی ہے، ایک چیز ملی ہے بڑی وزنی ہے. اللہ کہے گا کیا ہے؟ اس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کون لکھے گا وہ؟ کیا انہیں لکھ کو لے گئے رہتا؟ بولیں، انہیں لکھ کو کارڈ لے کے گئے رہتا؟ کون تو بھی قبر میں کارڈ لے کے جاتا؟ نہیں، اللہ کی رحمت سے وہ کارڈ اسے دیا جائے گا، اللہ کی رحمت سے وہ چیز لکھ دی جائے گی.
اللہ کہے گا کہ اس کے 99 رجسٹر کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھو اور اس اشہد ان لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھو۔ یہی بات حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتائیے جس سے میں آپ کی تعریف کیا کروں، آپ کا ذکر کیا کروں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ موسیٰ میں آپ کو ایک کلمہ دے رہا ہوں، آپ اسی سے میرا ذکر کریے، میری تعریف کریے، اسی سے مجھے پکاریے۔ اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ یہ تو پرانی چیز ہے، سارے نبیوں کا ہے، مجھے کچھ اسپیشل دے۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ بابا آدم سے لے کر کے آپ تک تمام نبیوں کا خزانہ ہے، 7 زمینوں کو، 7 آسمانوں کو۔ کیا کہا اللہ نے؟ اے موسیٰ تم نے لا الہ الا اللہ کو کیا سمجھا؟ 7 زمینوں کو، 7 آسمانوں کو، اور آسمان و زمین کے رہنے والی تمام مخلوقات کا وزن کیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھا، صرف لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ شرک سے دور کر دیتا ہے، اس کی برکت ہے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کا ورد کرے اللہ تعالیٰ اسے موحد بنا دیتا ہے، تو اس کے رجسٹر کو تولا جائے گا اور وہ کارڈ رکھا جائے گا، وہ 99 رجسٹر یعنی والا پلڑا جو ہے وہ ہوے میں اڑ جائے گا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ رسول والا پلڑا اٹھے گا ہی نہیں۔ اللہ کہے گا جا میری رحمت کے جنت میں داخل ہو جا، تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ تو نے بڑے بڑے گناہ تو کیے، لیکن تو نے مجھے اپنا رب مانا، مجھے اپنا رب مانا، اپنا خالق مانا، اپنا مالک مانا۔ اندازہ لگا رہے ہیں توحید کا کہ توحید میں کتنی طاقت ہے؟ اس کا اندازہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور ایک حدیث سنیں، محمد الرسول اللہ، یہ حدیث بھی مسلم شریف کی ہے۔ کہاں کی ہے؟ آج میں نے زیادہ حدیثیں جو بھی لکھی ہیں صحیحین کی لکھی، یہ حدیث بھی مسلم کی ہے۔ اگر کوئی مر جائے، اگر کوئی مر جائے، جنازہ ہو رہا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا۔ اگر کسی کے جنازے کی نماز میں 40 ایسے لوگ شامل ہو جائیں، کتنے لوگ؟ 40 رجل، 40 لوگ ایسے شامل ہو جائیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، یعنی اگر 40 موحدین کسی کے جنازے کی نماز میں شریک ہو جائیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، مسلم کے حدیث ہے۔ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا قریب رکھتا ہے اپنے موحدین بندوں کو، کتنا قریب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے موحد بندوں کو۔ 40 موحدین اگر کسی کی جنازے میں شریک ہو جائیں، اس مرنے والے کا بھلا ہو جاتا ہے، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ توحید کی کتنی اہمیت ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ اللہ ہمیں موحد بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث اعظم کون ہے؟ قرآن کی آیت میں اللہ نے اپنے آپ کو غوث اعظم کہا ہے۔ غوث اعظم میں ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ غوث اعظم بن کے اللہ جہاں جو پکارتا ہے وہاں غوث بن کے آ جاتا ہے۔ غوث اعظم اللہ نے کہا کہ میں ہوں، اور لوگوں نے کہا کہ نہیں غوث اعظم تو نہیں، غوث اعظم گلبرگہ میں ہے۔ کہاں ہے؟ کہاں؟ عراق میں۔ یہ کون ہے؟ ہاں بغداد میں ہے۔ کہاں ہے؟ ہاں دستگیر، اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا، استغفر اللہ۔ دستگیر کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ پیران پیر دستگیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
یہ سب فارسی ہے، یہ عربی نہیں ہے، یہ عربی نہیں ہے۔ پیر، منگل، بدھ، یہ سب فارسی کیا ہے؟ پیرانے پیر فارسی۔ قرآن فارسی میں نازل ہوا کہ عربی میں؟ یعنی یہ بناوٹی نام بعد میں آیا ہے۔ اگر عربی میں ہوتا، قرآن میں ہوتا تو عربی میں ہوتا، حدیث میں ہوتا تو عربی میں ہوتا، یعنی۔ اور دستگیر کیا ہے؟ دست بولے تو ہاتھ فارسی میں، گیر بولے تو پکڑنا فارسی میں، گرفتن سے، یہ بھی فارسی۔ اللہ تعالیٰ کو ٹہلانے نکلے گئے تھے لے کے آسمان کے کناروں میں، کہاں؟ اللہ تعالیٰ پھسل کو گر گیا تو انہوں اٹھا لیے گئے تھے، استغفر اللہ۔ دیکھا شرک کی گندگی کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ اور یہ جتنے ہیں نا ہندوستان میں، یہ سب ان کے شاگرداں کے تھے۔ بتاؤ، جب استاد کا یہ عالم تو شاگرد، اور حضرت عبد القادر جیلانی اہل حدیث تھے الحمدللہ، ان کی کتاب پڑھیں بنیۃ الطالبین، اہل حدیث تھے وہ، ان کا عقیدہ سلفیوں کا ہے۔ انہوں نے سلفیت پہ بہت کچھ لکھا ہے، انہوں نے شرک کے خلاف لکھا، بدعت کے خلاف لکھا، مشرک کے خلاف لکھا۔ ایک موحد کو کے اوپر الزام لگا کر کے ان کی روح کو بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ میرے اوپر کتنا بڑا الزام لگایا۔ انہوں کس کو بھی گن لے سکتے ایک منٹ میں، کوئی حساب نہیں ہے نا، کب کس کو اندر لینا ہے، کب اس کو باہر بھیجنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، غوث اعظم اللہ کی ذات ہے، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ دیکھیے انسان کی کمزوری کو اور اپنے رحم کو اور اپنے غوث اعظمیت کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 62 اور 63 میں اللہ فرما رہا ہے، جب تم کہیں پھنس جاتے ہو، بیمار ہو جاتے ہو، جب تمہاری کوئی چیز ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے، جہاں سے ٹیکنالوجی ختم ہوتی ہے وہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے۔ فلائٹ اگر ان بیلنس ہو جائے تو پائلٹ کی طرف سے کیا اعلان ہوتا ہے؟ کیا اعلان ہوتا ہے؟ اب ہمارے ہاتھ سے یہ فلائٹ کنٹرول ہمارے یعنی ان کنٹرول ہو گئی ہے، اب اپنے رب کو پکارو۔ کیا کہتا ہے؟ اپنے یعنی جہاں سے ٹیکنالوجی ختم ہوتی ہے وہاں سے مذہب شروع ہوتا ہے، اسلام شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے وہی بات بتایا کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، کہیں پریشانی میں ہوتے ہو، دکھ تکلیف میں ہوتے ہو، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو تم مجھے پکارتے ہو۔ کسے پکارتے ہو؟ مجھے پکارتے ہو۔ اور کیا کہہ کے پکارتے ہو؟ خفیہ کہا، خفیتاً، تنہائی میں پکارتے ہو، اکیلے میں پکارتے ہو۔ اے اللہ اب کوئی رستہ نہیں دکھ رہا، اے اللہ نکلواتا ہے اپنا نام زبان سے۔ اے اللہ پیسے ہیں، دوا کام نہیں کر رہی، اے اللہ اچھے ہاسپٹلاں ہو گئے، اب تیرا سہارا ہے۔ مولانا بھی ہو گئے، پیر بابا بھی ہو گئے، فقیر بابا بھی ہو گئے، ہاسپٹل بھی ہو گیا، دواخانہ بھی ہو گیا، اب تیرا ہی سہارا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے وعدہ کرتا ہے تنہائی میں کہ اللہ اگر اس مصیبت سے جو کوئی دور نہیں کر پا رہا ہے، اگر اس مصیبت سے مجھے تو نے نکال دیا تو میں تیرا شکر گزار بن جاؤں گا، تیرا شکر گزار بن جاؤں گا۔ پھر اللہ نے کہا قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ اور جب میں نے تمہیں اس پریشانی سے بچا دیا، نجات دے دی، تو پھر تم خوشحال ہو گئے۔ خوشحال ہونے کے بعد تو نے اس مصیبت کو بھلا دیا اور پھر تم شرک کرنے پہنچ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے انسان کی گندی فطرت کو بیان کیا ہے۔ جہاں تو نے بڑے بڑوں کو پکارا، کچھ کام نہ آیا، پھر بعد میں تو نے مجھے پکارا، میں نے تجھے نجات دے دی،
اور تو نے نجات لیا اس وعدے کے اوپر کہ اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا، میں شرک چھوڑ دوں گا، بدعت چھوڑ دوں گا، سب کچھ چھوڑ دوں گا، لیکن میں نے جب تجھے نجات دے دی تو پھر تو دوبارہ شرک کرنے لگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندے ایوب کو یاد کرو۔ کیا کہا؟ وہاں بھی غوث میں ہی تھا، وہاں بھی غوث اعظم میں ہی تھا۔ حضرت ایوب نے پکارا کہ اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، میں پریشان ہوں، میں نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس کی پریشانی کو دور کر دیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب کی پریشانی کو کسی نے دور نہیں کیا۔ کس نے دور کیا؟ اللہ رب العالمین نے دور کیا۔ اور ایوب نے کسے پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ۔ ایوب کو میں نے صرف پریشانی سے نجات نہیں دی، بلکہ ایوب کو میں نے اس سے بہتر عطا کیا۔ اس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جو آدمی پریشانی میں صرف اللہ کو یاد کرے، توحید کا دامن نہ چھوڑے، اللہ کے در کو نہ چھوڑے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی پریشانی کو دور بھی کرتا ہوں اور اسے اس کے بدلے میں بہت بڑا انعام بھی عطا کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھے تھے، بیوی باہر گئی تھی، کچھ لا کے کھلاتی الاتی تھی، گاؤں والوں نے باہر نکال دیا تھا۔ کہاں نکال دیا تھا؟ باہر نکال دیا تھا۔ 18 سال تک اس پریشانی میں حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، لیکن کبھی بھی غیر اللہ کا خیال بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں نہیں آیا۔ بیوی جا کر کے کچھ لاتی تھیں، کھاتی تھیں، گاؤں والوں نے باہر نکال دیا، یعنی ایک ٹیلے کے پاس ایک پہاڑ میں جا کر کے پہاڑی دامن میں رہنے لگے۔ ان کی بیوی جب آئیں یہاں پہ سارا معاملہ حل ہو گیا تھا، سارا معاملہ حل ہو گیا تھا۔ صرف اللہ سے اتنا کہا کہ اللہ مجھے پریشانی لگ گئی ہے، بیماری لگ گئی ہے، مجھے شفا دے، نہیں کہا۔ یہ بات یاد رکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے شفا نہیں مانگا، صرف یہ کہا کہ اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو رحم کرنے والا، بڑے بڑے رحم کرنے والوں سے بھی بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اتنا ہی کہا تھا، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، چشمہ پھوڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ پانی نکالا، کہا کہ ایوب نہائیں، آپ کے رب نے سن لیا ہے۔ کسے پکارا؟ رب کو پکارا۔ یہی توحید ہے۔ پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، ان تمام پریشانیوں سے بڑا ہمارا رب ہے۔ یہ بات دل میں رہے، یہ بات ہمیشہ دل میں رہے۔ دھاگوں سے کچھ ہونے والا نہیں، تعویذ سے کچھ ہونے والا نہیں، کھوپرے سے کچھ ہونے والا نہیں، نیمبو سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ظالموں نے نیمبو مہنگا کرا دیا، نیمبو مہنگے ہو گئے، سستے ملتے تھے پہلے۔ تین دن میں ایک لوڈ، کہاں؟ وہاں کولار کے پاس ایک جگہ ہے، کہاں کی ملباگل کیا کہ بولتی ہوں اسے، 3 دن میں ایک لوڈ نیمبو۔ کتنا؟ صاحب پیسے نہیں لیتے، کیا لیتے ہیں؟ 200 نیمبواں۔ کتنے؟ 200 نیمبواں، 11 کھوپرے۔ سن لیں میری ماں اور بہن، ٹھیک سے بیٹھو۔ 200 نیمبواں، 11 کھوپرے، 11 میٹر ہریا کپڑا۔ کپڑے کا بھی کاروبار چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ اللہ ان شیطانوں سے اس امت کی حفاظت فرمائے۔ ہیں اب 200 آدمی 200 نیمبو روز دے گا، حسرت ہے۔ اس کا ایڈریس تو میں تو بھی جاؤں خریدتوں ہوں۔ تو بتاؤ، ایک لوڈ نیمبو 2 دن میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب اسے پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بیوقوف لوگ آ جا کے 3 دن میں ایک لوڈ نیمبو دے رہی ہوں اسے، ایک لوڈ کھوپرا دے رہی ہوں اسے، ہے نہیں، اور انہیں بیچ رہا انڈور، پیچھے کے دروازے سے بھیج رہا، پورا سپلائی ہو رہا ہے۔
اب گھر بیسے اس کا کاروبار چل رہا ہے. ارے نیبو کا جھاڑ لگانے والا کون؟ انسان کی فرشتہ کون لگاتا؟ بولیں نیبو کا جھاڑ کون لگاتا؟ انسان. کھادر کون دیتا؟ انسان. بیج کون ڈالتا؟ دوا کون مارتا؟ انسان. نیبو انسان کا محتاج اور جھاڑ میں سے نیبو نکلنے کے بعد انہیں نیبو کا محتاج. دیکھا اللہ تعالیٰ نیبو بنایا، شربت بنا کو پیو، اچار بنا کو کھاؤ، ہے نہیں؟ وہ نیمبو کو کاٹ کو مسالے میں لگڑ کو یہ کر کو کھائے تو بھی بیچارہ کیا بھی بولتا نہیں. اور وہ نیمبو انہیں گاڑی میں لٹکا لیا تو اس کی گاڑی کی حفاظت کر رہا ہے. استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ نے کہا کہ نہ یہ نہیں چلے گا. ایوب کی بیوی آئیں، دیکھا کہ کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، جنتی لباس آ گیا، ٹڈیوں کی بارش ہو گئی، پانی نہا لیے، سب کچھ ہو گیا. اب دیکھا کہ یہ میرا ایوب کہاں گیا؟ میں تو بیمار چھوڑ کے گئی تھی، کمزور میرا ایوب کہاں گیا؟ حضرت ایوب دیکھ رہے ہیں، پاگلوں کی طرح دیکھ رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، اپنے بیمار ایوب کو تلاش کر رہی ہیں، یعنی میرا ایوب کہاں گیا؟ اور یہ بیٹھے ان کی دیوانہ پن کو دیکھ رہے ہیں کہ پگلی کیسے تلاش کر رہی ہے. 18 سال سے میں بیمار ہوں لیکن میرا ساتھ نہیں چھوڑا اس نے، میری خدمت نہیں چھوڑی اس نے. کتنی محبت کرتی ہے مجھ سے کہ ایک نوجوان شاہی لباس میں ہاں بیٹھا ہے، اس سے پردہ بھی کر رہی ہیں اور چاروں طرف گھوم بھی رہی ہیں. میرا ایوب کہاں ہے؟ کہاں ہو میرے ایوب؟ کہاں ہو میرے ایوب؟ جب دیکھا کہ اب دیوانگی حد سے بڑھ گئی ہے تب ایوب نے کہا کہ ادھر آئیے، میں ہی آپ کا ایوب ہوں، میں ہی آپ کا ایوب. اللہ نے ہمارے شان و شوکت کو لوٹا دیا ہے. ہم نے اللہ کو چھوڑ کے کسی پہ بھروسہ نہیں کیا. لینے والا بھی وہی ہے، دینے والا بھی وہی ہے. لیا بھی اسی نے تھا اور جتنا لیا تھا اس سے ڈبل دے دیا. کیا دے دیا؟ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں مچھلی نگل گئی. حضرت یونس نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ہے کیا کہا حضرت یونس نے؟ لا الہ فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک. جب یونس نے اندھیرے سے آواز دیا، سمندر کے اندھیرے سے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے، اے اللہ تو پاک ہے، تو بے عیب ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، نہیں اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے یونس کی پکار کو بھی سنا، قبول کر لیا. اور ہم جب کوئی مومن مجھے سختی میں پکارتا ہے تو میں اس کی اسی طرح مدد کرتا ہوں. اللہ نے آگے یہ بھی کہہ دیا صبح قیامت تک کے لیے. کیا کہا؟ کہ جب کوئی میرا بندہ مجھے تکلیف نہ دیکھے، تکلیف کتنی بڑی ہے وہ نہ دیکھے، یہ دیکھے کہ میں جسے پکار رہا ہوں وہ کتنا بڑا، وہ کتنا بڑا ہے. اس کی طاقت کو دیکھنا ہے، اس کی ذات کو دیکھنا ہے. اے اللہ تجھ جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. لیس کمثلہ شیء، نہ اللہ کی مثال دی جا سکتی ہے، نہ اس جیسا کسی کو سمجھا جا سکتا ہے. یہی توحید ہے. ایک سوئی بھی دینے والا تو ہے اور سننے کا پہاڑ بھی دینے والا تو ہے. سب کچھ تیرے تو ہی دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان درگاہوں مزاروں کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، آخری وقت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مسلم کی حدیث، بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، بخاری کی حدیث. آخری وقت ہے، تکلیف میں ہیں، موت کے ٹائم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہوں کے علاوہ سفر نہ کرنا. کیا کہا؟ عبادت کے لیے، ثواب کے لیے 3 مقامات کو چھوڑ کر کے کہیں بھی سفر نہ کرنا. کتنے مقامات کے علاوہ؟ بخاری کی حدیث ہے، مانیں گے نا بخاری کی حدیث؟
بخاری کی حدیث میں کوئی شک ہے؟ اللہ نے کہا کہ کعبے کے طرف سفر کرنا، کتنے رکعت نماز؟ ایک رکعت نماز کتنی نماز؟ ایک رکعت نماز کتنی نماز؟ 1,00,000 کتنی؟ کہاں؟ حرم شریف میں۔ یہاں ایک رکعت، وہاں کی ایک رکعت یہاں کی کتنی ہو جائے گی؟ 1,00,000۔ اور اللہ کے نبی نے کہا وہ مسجدی، میری مسجد کی طرف سفر کرنا، میری مسجد کی طرف 1,000 کتنے؟ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیت المقدس کی طرف سفر کرنا، قبلہ اول۔ کہاں؟ 3 ہی جگہ کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے ثواب کی نیت سے، اور چوتھی جگہ کسی نہ کسی بابا کے طرف، کسی اور کے طرف، کسی اور مزار کے طرف، درگاہ کے طرف سفر کیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ مشرک ہے۔ کیا ہے؟ مشرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ کہیں بھی کسی بھی مسجد کے طرف سوائے بیت المقدس کے، مسجد نبوی کے، حرم کے، اور کسی بھی مسجد کی طرف اور کسی بھی مسجد میں ثواب نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب نہیں ہے آپ کی مسجد میں، اور اس میں فرق نہیں ہے، کہیں سفر نہیں کر سکتے۔ آخری وقت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کو پختہ نہ بنانا۔ کیا نہ بنانا؟ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ یہ قوم جو ہے آگے چل کے کیا کرنے والی ہے۔ یہ روایت بھی مسلم شریف کی ہے۔ کس کی ہے؟ مسلم شریف کی ہے۔ ان یجسس القبر ان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو پختہ کرنا، اس پہ بیٹھنا اور اس پہ تعمیر کرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کس کی بات ہے؟ کسی اہل حدیث کی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ عاشقان رسول اللہ کے نبی کی بات کو مانیں گے کہ نہیں؟ مانیں گے کہ نہیں؟ ہے، معلوم ہے ان کو، روایت مسلم کی ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ سارے کائنات کا نبی محمد الرسول اللہ۔ قبروں پہ بیٹھنا حرام، قبروں کی تعمیر کرنا، پختہ کرنا حرام، اور اس پہ قبے لگا کر کے مزار بنانا حرام، یہ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آگے فرما رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے، آخری وقت ہے، مرض الموت میں ہے، اما عائشہ کے رانوں پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں، اور زبان سے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اے اللہ لعنت فرما ان لوگوں پہ جنہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ جب نبی کی قبر کو سجدگاہ نہیں بنا سکتے تو ولی اور امام کے قبر کو کیسے سجدگاہ بنا سکتے ہیں؟ اگر سجدہ کرنے کی جگہ بنانا ہوتا تو اللہ کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے منع کیا کہ نہیں؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، مجھے عیسیٰ کی طرح مت پوجنے لگنا، مجھے میرے مرتبے سے نہ بڑھانا، میں محمد ہوں، مجھے محمد کہنا، اللہ کا بندہ کہنا، اس کا رسول کہنا، اس کے علاوہ کچھ مت کہنا۔ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی شریعت لے کے آیا تھا، پہنچا دیا۔ اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم کہہ دیا، اب اللہ بلا رہا ہے، میں جا رہا ہوں۔ اور صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں دفن کیا کہ نہیں کیا؟ دفن کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کی قبر کھودی گئی کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ دفن نہیں کیا۔ ارے تم اپنے باپ کو زندہ دفن نہیں کر سکتے تو کیا صحابہ نے اپنے نبی کو زندہ دفن کر دیا؟ سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنے باپ کو زندہ دفن نہیں کر سکتے؟ کر سکتا کوئی؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنے باپ سے، بیٹوں سے، اولاد سے، بیویوں سے، دھن سے، دولت سے زیادہ محمد الرسول اللہ کو پیار کرنے والے صحابہ کرام
چاہنے والے صحابہ کرام، تو کیا صحابہ کرام نے رسول اللہ کو زندہ دفن کر دیا؟ زندہ دفن ہو گئے کہ موت آنے کے بعد ہوئے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں فرمایا الصلاۃ، الصلاۃ، اس کے بعد وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ نماز پورے برائیوں سے روک دیتی ہے۔ اللہ توحید کے ساتھ ساتھ نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی باتیں ہوئیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور ایک جگہ تقریر کرنے جانا ہے، اسی لیے، نہیں تو بھی اور آدھا گھنٹہ بولتا میں۔ اللہ تعالیٰ توحید کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ توحید سے بڑی دولت نہیں، توحید سے بڑی دولت نہیں، توحید سے بڑی دولت نہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔